خواتین و حضرات، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل ناولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی ناولز۔ چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دیکھتے رہیے ناولستان اور اردو داستان۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں حضور؟ بحروں کا سربراہ سراج الدین نہایت شائستگی سے بولا۔ یہ ایک شریف آدمی معلوم ہوتا تھا، اپنے آپ کو بے خوف ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن خوف اس کے لہجے اور حرکات و سکنات سے عیاں تھا۔ اسی لمحے ایک اور بحرہ بول اٹھا، اور یہ آپ خیمے کو تیرتھ سنگھ کی حویلی کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ ہمیں یہاں جنگل میں کیوں لے آئے ہیں؟ معزز سامعین، آپ سن رہے ہیں اردو ناول سلطانہ ڈاکو، قسط نمبر 26۔ بھورے نے اپنے آپ پر ضبط کرتے ہوئے بڑی مشکل سے شائستہ انداز میں آپ جناب کے القاب سے بات شروع کی تھی، لیکن وہ اپنی شائستگی چند لمحوں سے زیادہ برقرار نہیں رکھ سکا۔ اپنے مخصوص اکھڑ لہجے میں بولا، ابے اگر میں نے خیمے کو تیرتھ سنگھ کی حویلی کہہ دیا تو اس سے تیرتھ سنگھ کی بے عزتی ہو گئی کیا؟ اور تجھے اس خبیث رشوت خور کی عزت کی بہت فکر ہے کیا؟ اس نے بحرے کی طرف کچھ ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ یکدم گڑبڑا گیا، ہاتھ جوڑ کر بولا، ناراض نہ ہو جناب، میں نے تو بس ویسے ہی پوچھ لیا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور دل گھبرا رہا تھا۔ اپنے دل سے کہہ دے، اسے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، تم لوگوں کو بس 2 راتیں یہاں گزارنی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، 4 آدمی تمہاری خدمت اور دیکھ بھال کے لیے موجود ہوں گے، کھانے پینے کا سامان بھی موجود ہے، کسی چیز کی کمی نہیں۔ بس وہ لوگ صرف اس وقت تھوڑی سی بدتمیزی کریں گے جب کوئی بھاگنے کی کوشش کرے گا، یعنی وہ اسے گولی مار دیں گے۔ اس لیے میرا دوستوں اور بھائیوں والا مشورہ یہی ہے کہ کوئی بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ ہمارے آدمی پوری کوشش کریں گے کہ تم لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ بس تھوڑی سی تکلیف یہ ہوگی کہ تم سب کے یہ ٹرنک ہم لے جائیں گے۔ پرسوں صبح تم سب کہیں بھی جانے کے لیے آزاد ہوگے، اور ہو سکتا ہے تم لوگوں کو یہ ٹرنک بھی واپس مل جائے، لیکن یہ وعدہ نہیں ہے۔ بھورے نے ٹھہر ٹھہر کر سب کچھ کہا، گویا انہیں ذہن نشین کرانا چاہ رہا ہو۔ اس دوران میں 4 آدمی خیمے سے نکل کر اس کے چاروں کونوں پر کھڑے ہو چکے تھے۔ بھورے نے ان سے کہا، لو بھائی، اپنے مہمانوں کو سنبھالو۔ ان چاروں کے حلیوں سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ بھی ڈاکو تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بھی بندوقیں تھیں۔ انہوں نے تمام بحروں اور بس ڈرائیور کو خیمے میں چلنے کا اشارہ کیا۔ ان لوگوں نے مزید کوئی بات نہیں کی اور خاموشی سے خیمے میں چلے گئے۔ شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب مزید سوالات سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سلطانہ کے مزید ساتھی بھی وہیں قریب ہی جنگل میں موجود تھے۔ وہ اپنے اور دوسرے ساتھیوں کے گھوڑے سنبھالے کھڑے تھے، لیکن یہ سب لوگ اس وقت اپنے ڈیرے سے بہت دور تھے۔ انہوں نے یرغمالیوں کو رکھنے کے لیے اپنے ڈیرے سے بہت دور اور مراد آباد کے قریب جگہ تلاش کی تھی، تاکہ ان کے اپنے ٹھکانے کے بارے میں کسی کو سراغ نہ دے سکے۔ انہوں نے بس بھی وہیں چھوڑ دی، کیونکہ اسے اغوا ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی اور اب اس کے پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ اس لیے انہوں نے اسے مزید استعمال کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ وہ جنگل میں وہاں اکٹھے ہوئے جہاں ان کے باقی ساتھی اور گھوڑے موجود تھے۔ وہاں سے وہ گھوڑوں پر بیٹھ کر بحروں کے ٹرنک اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ سلطانہ کے ایک ساتھی نے ہبورہ قبیلے کے ایک آدمی کے تعاون سے تیرتھ سنگھ کی حویلی سے کچھ ہی دور گھوڑے کھڑے کرنے کے لیے ایک جگہ حاصل کر لی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا باغ تھا جس کے گرد احاطہ بھی موجود تھا۔ سلطانہ نے یہ جگہ حاصل کرنے کے لیے خاصی رقم خرچ کی تھی۔ یہاں وہ گھوڑے بھی کھڑے کر سکتے تھے اور بوقت ضرورت کچھ دیر کے لیے قیام بھی کر سکتے تھے۔ ہبورہ قبیلے کے کچھ لوگ یہاں کام کر رہے تھے، لیکن ان کی نگرانی نہیں ہو رہی تھی، اور فی الحال 2-3 دن کے لیے کام بھی بند تھا۔ سلطانوں کو اپنے منصوبے کی کامیاب تکمیل کے لیے تیرتھ سنگھ کی حویلی کے آس پاس ہی کہیں ایک عارضی ٹھکانے کی اشد ضرورت تھی، جہاں وہ لوگ اپنے گھوڑے کھڑے کرنا اور بحروب بدلنا چاہتے تھے۔ جنگل سے وہ سیدھے وہیں پہنچے۔ وہاں صاف ستھرا ہونے کے بعد انہوں نے بیروں کی وردیاں اور پگڑیاں وغیرہ پہن لی، جس سے ان کی شخصیتیں بالکل ہی بدلی ہوئی نظر آنے لگی۔
اپنے رائفلوں کو انہوں نے فاضل گولیوں سمیت شیروانیوں کے نیچے چھپا لیا تھا۔ ہبورہ قبیلے کا جو آدمی خطیر معاوضے کی وجہ سے ان کا ساتھ دے رہا تھا، اس دوران ان کے لیے 5 یکے لے کر آن پہنچا، کیونکہ ان لوگوں کو تیرتھ سنگھ کی حویلی پہنچ کر یہی ظاہر کرنا تھا کہ وہ ریلوے اسٹیشن سے یکوں میں بیٹھ کر سیدھے وہاں آ رہے ہیں۔ ان لوگوں کے یکے جب تیرتھ سنگھ کی حویلی کے سامنے پہنچ کر رکے تو سلطانہ کے دل کی دھڑکنیں کچھ تیز تھی۔ اسے اندیشہ تھا کہ وہاں پہنچتے ہی ان کا سامنا تیرتھ سنگھ سے نہ ہو جائے۔ اس کا خیال تو یہی تھا کہ اس کے پہچانے جانے کے بعد اب تو اس کا سراپا ہی بدل چکا تھا، پھر بیرے کی وردی میں ہونے کی وجہ سے وہ بالکل ہی مختلف لگ رہا تھا۔ اس کے باوجود کم از کم اس وقت تک احتیاط کرنا چاہتا تھا جب تک اس کے منصوبے پر عمل درآمد کا اصل مرحلہ شروع نہ ہو جاتا۔ تیرتھ سنگھ جیسے گھاگ پولیس افسر کے سامنے احتیاط ہی بہتر تھی۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ حویلی کے سامنے اسے تیرتھ سنگھ کہیں دور دور تک دکھائی نہیں دیا، تاہم وہاں خوب چہل پہل تھی۔ طویل و عریض میدان میں کئی بڑے بڑے شامیانے لگ چکے تھے جنہیں خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سرخ رنگ کا ایک آراستہ و پیراستہ اور چمکتا دمکتا شامیانہ الگ ہی نظر آ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اندازہ ہوتا تھا کہ شادی کی رسم اس کے اندر انجام دی جانی تھی۔ 20 ملازمین وہاں مختلف کام کر رہے تھے اور مستعدی سے ادھر ادھر آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ لگتا تھا کہ آس پاس کے کچھ مکان بھی مہمانوں کے قیام کے لیے خالی کرائے گئے تھے اور ان میں مہمان پہنچ چکے تھے۔ ان مکانوں کو بھی شادی والے خاص انداز میں آرائش کی گئی تھی۔ سلطان اور اس کے ساتھی کی طرف تو کچھ دیر تک صحیح معنوں میں کسی نے توجہ ہی نہیں دی۔ پھر ایک ملازم ان کی طرف آیا جو اپنے انداز و اطوار سے تمام ملازموں سے زیادہ اہم معلوم ہوتا تھا۔ اس نے پیتل کی کمانی والی اینک ناک پر ٹکائی ہوئی تھی جس کے شیشے موٹے موٹے تھے۔ میرا نام رگھو رام ہے، اس نے سرسری نظر سے سب کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ میں تیرتھ سنگھ جی کا منشی ہوں۔ تم لوگ دلی کے اوبرائے ہوٹل سے آئے ہو نا؟ جی ہاں، ہمیں مہمانوں کو کھانا کھلانے کے سلسلے میں بلایا گیا ہے، بھورے نے حتی الامکان شائستگی سے کہا۔ تم لوگوں کو تو دن چڑھے یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا، بڑی دیر کر دی تم نے، رگھو رام نے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ تیرتھ سنگھ کا خاصا منہ چڑھا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے ان لوگوں کے پاس آنے کے بعد پرنام کرنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ ہمیں اسٹیشن پہنچ کر پتہ چلا کہ ہماری سیٹیں دوسری ریل گاڑی میں رکھی گئی ہیں، اس میں نہیں تھی جس میں ہم سمجھ رہے تھے، اس لیے ہمارے مینیجر کی طرف سے آپ کو ہمارے پہنچنے کا ٹائم بتانے میں ذرا غلطی ہو گئی، ہم دوسری ریل گاڑی سے آئے ہیں۔ بھورے نے اطمینان سے جواب دیا۔ اس وقت وہی ان کا سربراہ معلوم ہو رہا تھا اور وہی ساری بات چیت کر رہا تھا۔ سلطانہ ذرا پیچھا کھڑے ہو کر اپنے آپ کو غیر نمایاں رکھنا چاہتا تھا۔ رگھو رام شاید بھورے کی وضاحت سے مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اس مکان میں بھجوا دیتا ہوں جہاں تمہارے ٹھہرنے کا بندوبست کیا گیا ہے، کھانا بھی وہیں مل جائے گا، تم لوگ کچھ دیر آرام کرو، شام تک مراد آباد کے وہ بیرے بھی پہنچ جائیں گے جنہیں تمہارے ساتھ کام کرنا ہے، تم لوگ مل جل کر ساری جگہ دیکھ لینا، کھانے کا سارا انتظام دیکھ لینا، کہاں کہاں کون کون سے مہمان ہوں گے وہ میں تمہیں سمجھا دوں گا، پھر تم لوگ طے کر لینا کہ اپنا اپنا کام کس طرح کرو گے، ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک، بھورے نے سعادت مندی سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ باقی سب نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ یکے انہیں وہاں پہنچانے کے بعد رخصت ہو چکے تھے۔ رگھو رام نے آواز دے کر ایک ملازم کو بلایا، اسے ہدایات دی اور ان لوگوں کو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ اپنے اپنے ٹرنک اٹھائے اس کے پیچھے چل دیے۔ ملازم انہیں ایک مکان کی بالائی منزل پر پہنچا گیا۔ نچلی منزل پر کچھ اور لوگ مقیم تھے، اس لیے انہیں وہاں محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ اس کے باوجود ملازم کے جاتے ہی سلطانہ مٹھیاں بھیج کر بازو فضا میں بلند کرتے ہوئے فاتحانہ لیکن نیچی آواز میں کہے بغیر نہ رہ سکا، بھائی واہ، مزہ آ گیا، ہم اس وقت تیرتھ سنگھ کے مہمان ہیں، وہی تیرتھ سنگھ جو پورے صوبے میں ہمیں ڈھونڈتا پھرتا ہے۔
اس کے سب ذاتی اس کی بات پر ہنس دیے۔ انہوں نے اطمینان سے وہاں وقت گزارا، کھانا بھی کھایا، آرام بھی کیا۔ ایک طویل عرصے کے بعد انہیں گھر کا آرام نصیب ہوا تھا۔ تازہ دم ہونے کے بعد شام کو گپ شپ کر رہے تھے جب ملازم پیغام لایا کہ مقامی پہرے بھی آ گئے ہیں، اب انہیں ان کے ساتھ مل کر انتظامات کا جائزہ لینا چاہیے۔ وہ خوشی خوشی اٹھ کر ملازم کے ساتھ چل دیے۔ شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ حویلی کے در و دیوار پر چراغ روشن کر دیے گئے تھے، جگہ جگہ بجلی کے کمکمے بھی لٹکائے گئے تھے۔ حویلی میں ڈھولک کی تھاپ پر عورتوں کے گانے کی آوازیں بھی آنے لگی تھی۔ چاروں طرف چہل پہل تھی۔ شادی کیا تھی، میلے کا سماں تھا۔ بارات آنے میں ابھی ایک دن باقی تھا، لیکن اس وقت بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے شادی کی تقریب شروع ہو چکی ہے۔ میدان کے ایک حصے کو کچن کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا، جہاں بڑے بڑے عارضی چولہے بنائے گئے تھے۔ وہاں اس وقت بھی کئی دیگیں چڑھی ہوئی تھی اور فضا میں کھانوں کی خوشبوئیں بکھری ہوئی تھیں۔ تیرتھ سنگھ انہیں اس وقت بھی وہاں کہیں نظر نہ آیا۔ شاید اسے خود آ کر انتظامات کا جائزہ لینے کی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے پورے علاقے اور تمام خیموں کو اچھی طرح جائزہ لے لیا، بجائے اس کے کہ وہ مقامی بیروں کی رہنمائی کرتے۔ بورے اور سلطانہ نے غیر محسوس طور پر ہر بات ان سے اگلواتے ہوئے سارا کام سمجھ لیا۔ زیادہ گفتگو بھی وہی دونوں کرتے رہے، کیونکہ وہ کافی حد تک شائستہ اور مہذبانہ انداز میں گفتگو کرنے پر بھی قادر تھے اور چند الفاظ انگریزی کے بھی بول لیتے تھے۔ اپنے باقی ساتھیوں کو انہوں نے زیادہ تر خاموش رہنے اور کم سے کم الفاظ کے ذریعے کام چلانے کی ہدایت کی تھی، تاکہ ان کے لہجے کا اکھڑ پن ظاہر نہ ہو۔ کام کچھ زیادہ مشکل نہیں تھا، وہ انہوں نے جلد ہی سمجھ لیا، اور انہیں یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ دلی جیسے بڑے شہر کے بڑے ہوٹل سے بیرے صرف اس لیے بلائے گئے تھے تاکہ مہمان انتظامات سے متاثر ہو سکے۔ وہاں ان کی کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں تھی، لیکن ہر چیز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ تیرتھ سنگھ ہر پہلو سے اپنے مہمانوں کو مروب کرنا چاہتا تھا۔ انہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ محض ایک ڈی ایس پی نہیں، بلکہ اپنی جگہ ایک چھوٹا موٹا نواب یا ٹھاکر بھی تھا۔ اس رات تک وہاں جتنے مہمان پہنچ چکے تھے، انہیں سلطان اور اس کے ساتھیوں نے مقامی بیروں کے ساتھ مل کر کھانا کھلایا۔ یوں انہیں اس کام کی کچھ مشق ہو گئی اور وہ زیادہ پر اعتماد ہو گئے۔ اس رات کھانا کھلانے کے دوران ان کا سامنا تیرتھ سنگھ سے بھی ہوا۔ تیرتھ سنگھ کے اپنے خاندان، قریبی عزیزوں اور کچھ خاص دوستوں کے لیے کھانے کا انتظام حویلی میں ہی کیا گیا تھا۔ جن لوگوں نے وہاں کھانا کھلانے کا انتظام سنبھالا، ان میں چند مقامی بیروں کے علاوہ سلطانہ، بھورا، صادق اور نگیشر بھی شامل تھے۔ تیرتھ سنگھ کو سلطانہ نے جب آخری بار دیکھا تھا، اس وقت وہ متناسب اور مضبوط جسم کا آدمی تھا۔ اب وہ اچھا خاصا بھاری بھرکم بلکہ تھل تھل کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی داڑھی میں بہت سے پپوٹے بھاری ہو گئے تھے۔ وہ بہت بدل چکا تھا۔ اس کے باوجود سلطانہ کو اسے پہچاننے میں زیادہ دشواری نہیں ہوئی۔ اسے اندیشہ محسوس ہوا کہ جس طرح اس نے بہت سی تبدیلیوں کے باوجود تیرتھ سنگھ کو پہچان لیا تھا، اس طرح وہ بھی اسے نہ پہچان لے۔ سلطانہ نے پوری کوشش کی کہ کم از کم اس کی نظریں تیرتھ سنگھ سے نہ ملنے پائے، تاہم وہ جلد ہی اس سلسلے میں بے فکر ہو گیا۔ تیرتھ سنگھ کی توجہ اس کی طرف تھی ہی نہیں۔ ظاہر ہے وہ اس کی نظر میں محض بہرے تھے، اس کی عارضی خدمت گار۔ ان سے کام لینے اور نبٹنے کے لیے تو اس نے اپنے منشی کو چھوڑا ہوا تھا، وہ خود تو اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور قریبی دوستوں کی خاطر مدارت اور ان سے ہنسی مذاق میں لگا ہوا تھا۔ سلطانہ اور اس کے ساتھی بھاگ بھاگ کر ہر بیرے کے لیے حکم کی تعمیل کرتے رہے، ہر ایک کی فرمائش پوری کرتے رہے، اور اس دوران میں وہ ان سب لوگوں کو نظروں ہی نظروں میں تولتے بھی رہے۔ انہوں نے حویلی کے کونے خدروں تک کا اچھی طرح جائزہ لے لیا اور اس کی ساخت ذہن نشین کر لی۔ تیرتھ سنگھ کے جتنے مہمان اس وقت حویلی میں موجود تھے، وہ سبھی موٹی موٹی اسامیاں معلوم ہوتے تھے۔ رات کے فارغ ہونے کے بعد سلطانہ اور اس کے ساتھی کو آرام کے لیے چند گھنٹے میسر آ گئے۔ صبح اٹھتے ہی انہیں مہمانوں وغیرہ کو ناشتہ فراہم کرنے سے اپنے کام کا آغاز کرنا تھا۔ باورچیوں کو ان سے پہلے اٹھ کر ناشتے کے لیے انواع و اقسام کی چیزیں تیار کرنا تھی۔ سونے سے پہلے سلطانہ اور بھورے نے اپنے ساتھیوں سے سرگوشیوں میں ایک بار پھر تبادلہ خیال کیا کہ آنے والی رات کے دوران وہ شادی میں شریک لوگوں اور میزبانوں میں سے زیادہ افراد کو کم سے کم وقت میں کس طرح لوٹیں گے۔ اب وہ اپنا منصوبہ زیادہ بہتر انداز میں بنا سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے حویلی، میدان، خیموں اور آس پاس کے علاقے کا بہت اچھی طرح جائزہ لے لیا تھا۔
سلطانہ کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ اس روز بھی وہاں صرف 3-4 پولیس والے تعینات تھے، اور اسے پتا چلا تھا کہ دوسرے روز یعنی عین شادی والے دن بھی پولیس والے 5-7 سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ شاید تیرتھ سنگھ نے سوچا تھا کہ اس کا تو پورے شہر اور گرد و نواح میں بڑا دبدبا تھا، اسے بھلا اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر کیا خطرہ ہو سکتا تھا۔ اس نے جو پولیس والے بلا رکھے تھے وہ بھی میدان کے پاس بیٹھے آنے جانے والے مہمانوں کو سلام، پرنام یا نمستے کر رہے تھے۔ تیرتھ سنگھ کے مہمانوں میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سبھی شامل تھے، تاہم مہمانوں میں کوئی آدمی ایسا دکھائی نہیں دے رہا تھا جسے نیچ ذات کا سمجھا جا سکتا تھا۔ جن ذاتوں کو کمتر یا نیچ سمجھا جاتا تھا، ان کے کچھ لوگ صفائی ستھرائی اور کوڑا کرکٹ وغیرہ سمیٹنے پر ضرور مامور تھے۔ دوسرے روز شام ڈھلے بارات پہنچی تو اس کا زبردست استقبال ہوا۔ 20 لڑکیاں رنگ برنگے اور زرق برق لباسوں میں اس کے استقبال کے لیے سڑک کے دونوں طرف پھولوں کی پتیوں کی ٹوکریاں لیے کھڑی تھی۔ دیر تک انہوں نے دولہا اور باراتیوں پر پتیاں نچھاور کی۔ اس دوران میں باجا گاجا بھی ہوتا رہا اور آتش بازی بھی چلتی رہی۔ بہت دیر میں جا کر یہ ہنگامہ تھما۔ دولہا اور بارات کو سب سے بڑے خصوصی شامیانے میں لے جایا گیا اور ان کی خاطر مدارت کا ابتدائی مرحلہ شروع ہو گیا۔ سلطانہ اور اس کے ساتھی وہاں اپنا کام کرنے کے ساتھ ساتھ سب کا جائزہ بھی لے رہے تھے۔ دولہا والے بھی خاصے خوشحال گھرانے کے لوگ معلوم ہوتے تھے۔ دولہا کی پگڑی کے گرد قیمتی موتیوں اور جواہر کی لڑیاں لپٹی ہوئی تھی۔ وہ گلے میں سونے کی موٹی موٹی زنجیریں اور لاکٹ پہنے ہوئے تھا۔ مہمانوں میں بھی بیشتر کے گلوں میں سونے کی وزنی زنجیریں اور انگلیوں میں قیمتی انگوٹھیاں نظر آ رہی تھی۔ ان میں سے تو کئی کے ملبوسات بھی بہت قیمتی معلوم ہو رہے تھے۔ خود تیرتھ سنگھ بھی اس وقت زردی کے کام والی نئی چمچم کنتی قیمتی شیروانی میں تھا۔ اس کے پیروں میں جو سلیم شاہی جوتیاں تھیں، اس کی قیمت بھی کچھ کم نہیں ہوگی۔ وہ سونے کی کئی موٹی موٹی چیزیں بھی پہنے ہوئے تھا۔ سلطانہ اور اس کے ساتھی 400 روپے مہینہ تنخواہ پانے والے ڈی ایس پی کا رہن سہن، پہناوا اور شادی کے انتظامات دیکھ کر حیران تھے۔ اب ان کے دلوں میں یہ خواہش اور شدید ہو گئی تھی کہ وہ بھی تیرتھ سنگھ کو ایک مختلف قسم کی حیرت سے دوچار کریں۔ وہ خاموشی اور فرما برداری سے اپنے فرائض انجام دیتے رہے۔ تقریب کے مختلف مراحل طے ہوتے رہے۔ شادی کی رسوم ادا ہو گئی، پھیرے بھی ہو گئے۔ پھیروں کے لیے جو آگ روشن کی گئی تھی وہ صرف انگاروں کے ایک ڈھیر کی صورت میں باقی رہ گئی تھی۔ دولہا دلہن کے ساتھی حویلی کے اندر جا کر جوتا چھپائی اور دوسری رسوم کے مرحلوں سے گزر آیا تھا۔ تمام مرد اور عورتیں کھانے سے فارغ ہو چکی تھی۔ تب سلطانہ کو پتہ چلا کہ ابھی ایک مرحلہ باقی تھا۔ اس نے حویلی کے طویل و عریض صحن کے وسط میں لکڑی کے تختوں سے بنا ہوا ایک سٹیج نما چبوترا دیکھا تھا۔ اس کے چاروں طرف دور دور تک قالین بچھائے گئے تھے اور ان پر چاندنیاں بچھائی گئی تھی۔ سینکڑوں گائتوں تھے کیے ان چاندنیوں پر پڑے ہوئے تھے۔ رفتہ رفتہ کچھ لوگ آ کر قالینوں پر گاؤ تکیوں کے سہارے بیٹھنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں کافی لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ تیرتھ سنگھ، اس کا سمدھی، بارات میں آئے ہوئے بہت سے لوگ اور کچھ دوسرے مہمان بھی ان میں شامل تھے۔ کچھ دیر بعد ایک جوان سال لڑکی اور چند سازندے حویلی کے ایک کمرے سے نکل کر صحن میں آئے اور مہمانوں کے درمیان سے گزر کر سٹیج پر پہنچ گئے۔ اس لڑکی کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو گویا سلطانہ کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس میں پتلی کی کافی مشابہت تھی۔ وہ پتلی سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اوپر سے اس کا لباس بھی ایسا تھا جس میں اس کا انگ انگ نمایاں تھا۔ صرف یہی نہیں، اس کی چال بھی قیامت تھی۔ اسٹیج تک جانے میں وہ ہر قدم کے ساتھ گویا فتنے جگاتی گئی تھی۔ سازندوں نے اسٹیج پر بیٹھ کر اپنے ساز درست کیے۔ لڑکی اس دوران اچٹتی سی نظروں سے حاضرین کا جائزہ لیتے ہوئے دھیرے دھیرے مسکراتی رہی۔ اس کی مسکراہٹ بھی کچھ ایسی تھی کہ سلطانہ کو اپنا دل بے اختیار اس کی طرف کھنچتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے جو ساتھی وہاں موجود تھے وہ سب بھی بے وقوفانہ سے انداز میں منہ کھولے ایک ٹک اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ غنیمت یہ تھا کہ کوئی ان کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ وقتی طور پر شاید وہ بھول ہی گئے تھے کہ وہ کس بحروپ میں وہاں کھڑے تھے اور کس کام کے لیے آئے ہوئے تھے۔ چند لمحوں بعد سازندوں نے ساز بجانے شروع کر دیے اور لڑکی ان کی دھن پر رقص کرنے لگی۔ اس کا جسم شاخ گل کی طرح لچک رہا تھا اور حاضرین جو سارے کے سارے مرد ہی تھے دھیرے دھیرے سحر زدہ سے ہونے لگے۔
کچھ دیر بعد تیرتھ سنگھ کے اپنے ملازم اندر سے تشتریوں میں ولایتی شراب کی بوتلیں اور گلاس وغیرہ لے کر آنے لگے۔ انہوں نے جگہ جگہ تشتریاں مہمانوں کے درمیان رکھنا شروع کر دی۔ شاید کسی مصلحت کے تحت یہ کام بیروں کے سپرد نہیں کیا گیا تھا، حالانکہ ان میں سے کئی وہاں موجود بھی تھے۔ سلطانہ اور اس کے 6 ساتھی خود ہی اپنی منصوبہ بندی کے تحت وہاں موجود تھے۔ کسی نے انہیں نہیں بلایا تھا اور قسمت ان کا ساتھ بھی دے رہی تھی۔ شاید اسی لیے ابھی تک کسی نے ان سے پوچھا نہیں تھا کہ وہ وہاں کیوں کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنے منصوبے کا ایک اور مرحلہ بھی خاموشی سے مکمل کر لیا تھا۔ آج باہر موجود پولیس والوں کی تعداد 10 ہو چکی تھی۔ سلطانہ کے ایک ساتھی نے انہیں جو کھانا فراہم کیا تھا اس میں بے ہوشی کی دوا ملا دی گئی تھی۔ سلطانہ کو اطلاع مل چکی تھی کہ جب کانسٹیبلوں پر غنود کی طاری ہونے لگی تو وہ خود ہی اپنی کرسیاں ایک شامیانے کی آڑ میں اندھیرے میں لے گئے تھے اور اب کرسیوں پر آڑے تڑے پڑے خراٹے لے رہے تھے۔ محفل میں جام گردش کرنے لگے تھے اور جلدی حاضرین سرور میں دکھائی دینے لگے تھے۔ کبھی کوئی بلند آواز اور خمار زدہ آواز میں رقاصہ کو بھی داد دینے لگتا تھا۔ کچھ دیر اور گزری، کچھ اور شراب لوگوں کے میدوں میں پہنچی تو ان کا انداز رقاصہ پر قربان ہو جانے والا ہو گیا۔ ویسے رقاصہ اس قابل بھی تھی، وہ صحیح معنوں میں ایک ساحرہ تھی۔ اس کا چہرہ، جسم، آواز سبھی کچھ بے مثال تھا۔ اسے رقص کرتے اور گاتے کافی دیر ہو گئی تھی، لیکن اس کے نرت بھاؤ وہی تھے۔ اس کے رقص یا آواز میں ذرا سی بھی تھکن کی جھلک نہیں تھی۔ جس طرح اس کی لمبی سیاہ ریشمی زلفوں سے سجے ہوئے پھول تر و تازہ دکھائی دے رہے تھے، اس طرح وہ خود بھی بالکل ابھی تک بالکل تازہ دم تھی۔ سلطانہ اور اس کے ساتھی اب بھی اس کی آواز کی نغمگی اور حسن کے جلووں میں کھوئے ہوئے تھے، لیکن اب ان کی حالت پہلے جیسی نہیں تھی۔ اب انہیں یاد آ گیا تھا کہ وہاں وہ کس کام کے لیے آئے تھے۔ محفل شباب پر تھی اور مہمان میزبان سب خوب مستی میں تھے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس وقت تک حویلی کے اس حصے کے دروازے بھی بند کیے جا چکے تھے جہاں عورتیں موجود تھی، اور مین گیٹ بھی اندر سے بند کر دیا گیا تھا۔ سلطانہ اور اس کے ساتھی ایسی جگہ سنبھال چکے تھے کہ تمام حاضرین چاروں طرف سے ان کے نرخے میں تھے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ تیرتھ سنگھ کے گھریلو ملازم بھی پوری طرح محفل رقص و سرود میں کھوئے ہوئے تھے، حالانکہ وہ پینے پلانے کے شغل میں شریک نہیں تھے۔ انہیں ابھی پتہ ہی نہیں چلا کہ کب سلطانہ اور اس کے ساتھیوں کی شیروانیوں کے بٹن دھیرے دھیرے کھلے، کب ان کی پگڑیوں کے کچھ حصے ان کے آدھے چہرے ڈھانپ لیے اور کب ان کی رائفلیں شیروانیوں سے باہر آ گئیں۔ اچانک چند فائروں کے دھماکوں سے در و دیوار لرز اٹھے، گو کہ یہ ہوائی فائر تھے، لیکن وہاں موجود کئی لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ رقاصہ کا نغمہ بھی اچانک چیخ میں ڈھل گیا اور یوں لگا جیسے اس کے پیروں میں بندھے گھگرو ٹوٹ کر بکھر گئے ہوں۔ عورتیں گو کہ حویلی کی اصل عمارت میں بند ہو کر رہ گئی تھی، لیکن اس طرف سے بھی کئی چیخیں سنائی دی۔ جیسے ہی چیخوں کی آوازیں مدھم پڑی، شیر کی دھاڑ کی طرح سلطانہ کی آواز گونجی، کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے، یہ سلطانہ ڈاکو کا حکم ہے۔ سلطانہ کا نام سنتے ہی کچھ دبی دبی چیخیں اور ابھری۔ سلطانہ نے اسی گرجدار آواز میں مزید کہا، تیرتھ سنگھ، تمہارے لیے خاص طور پر میرا حکم ہے، کوئی بہادری دکھانا تو دور کی بات، اپنی جگہ سے ہلنا بھی مت، ورنہ میں تمہارا یہ بڑے ڈھول جیسا پیٹ پھاڑ کر تمہاری انتڑی اور اوجڑی کتوں کو کھلا دوں گا۔ تیرتھ سنگھ کی موٹی موٹی باروں مونچھیں بچھو کی دم کی طرح اوپر کو اٹھی ہوئی تھی، مگر اس لمحے کچھ ایسا لگا جیسے وہ نیچے کو ڈھلک گئی ہو۔ چند سیکنڈ میں گویا اس کا نشہ حرن ہو گیا اور چہرہ کچھ اتر سا گیا۔ خوف سے زیادہ شاید ذلت کے احساس نے اس کی حالت خراب کر دی تھی۔ پورے مراد آباد، نجیب آباد، آس پاس کے علاقوں اور دلی تک کے سب لوگ اس کے مہمانوں میں شامل تھے، اور ان میں سے زیادہ تر علاقوں میں اس کا رعب و دبدبہ تھا۔ مزید ستم ظریفی یہ تھی کہ وہ سلطانہ خود آ کر اس کی حویلی میں ڈاکہ ڈال رہا تھا، وہ بھی عین اس کی بیٹی کی شادی کے دن۔ سلطانہ اور اس کے 3 ساتھیوں نے صحن کے چاروں کونوں پر کھڑے ہو کر تمام لوگوں کو بندوقوں کی زد پر لیا ہوا تھا، جبکہ باقی ساتھیوں نے لوٹ مار شروع کر دی تھی۔ وہ نہایت تیزی سے مردوں کے جسموں پر موجود سونے چاندی کی چیزیں اتروا رہے تھے اور ان کی جیبوں سے پیسے نکال رہے تھے۔ کچھ لوگوں سے تو ان کے قیمتی کپڑے بھی اتروا لیے گئے تھے۔ وہ زیر جاموں میں کھڑے شرمندہ دکھائی دے رہے تھے۔ معزز سامعین،
سلطانہ ڈاکو کی داستان حیات بھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔